جی ٹھیک ہو گیا جی تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ سورۃ التوبہ اس کی آیت نمبر 107 پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم پچھلی 106 نمبر آیت کو بھی دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، کل ہم نے 106 نمبر آیت پڑھی تھی اور اس کا آج الحمدللہ ریویژن بھی کی، تو اس کا ذرا میں ترجمہ کر دیتا ہوں اس لیے کہ آگے کے ساتھ مل جائے، بلکہ یہ ہے کہ پچھلا رکوع جو ہے اس کی آخری آیت ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور دوسرے وہ ہیں جن کو ملتوی کر دیا گیا ہے اللہ تعالی کے حکم کے لیے، تو ہم نے کہا تھا اللہ کے حکم تک۔ مرجعون کا ترجمہ دوبارہ میں اس کو دیکھتا ہوں تو کہا تھا کہ رجا امید کو کہتے ہیں، کہ جن کو امید دلائی گئی ہے اللہ کے حکم تک۔ تو یہ 3 افراد تھے، کل نام یاد نہیں تھا، ایک حضرت حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مرارہ لفظ ہے جی، حلال بن امیہ، حضرت مرارہ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 3 افراد تھے کہ جن کا 50 دن تک یہ ایک ذہنی کرب کے اندر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ آیا تو انہیں پتہ نہیں تھا کہ کیا صورتحال ہے، کہ جب کچھ دن گزر گئے تو انہوں نے کہا کہ جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہیں فرمائیں گے اس وقت تک بہت سارے لوگ آئے، بلکہ کہتے ہیں سلطنت روم کے لوگ آئے ان کے پاس، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم آپ کو سہولتیں دیں گے۔ لیکن جس کے پاس ایک طرف ایمان ہو اور ایک طرف دنیا ہو تو وہ کس کا انتخاب کرے گا؟ ایمان کا۔ جی بالکل۔ جب 20 دن گزر گئے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ اب تم نے اپنے گھریلو جو بیویاں ہیں ان کے پاس بھی نہیں جانا جی، اور بات بھی نہیں کرنی۔ یہ اپنا حضرت کعب بن مالک جو بہت لمبا قصہ ہے وہ سناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب جو صورتحال ہمارے اوپر ہو گئی، آگے آئے گا کہ زمین ہمارے اوپر اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی، ہم جس سے بات کرتے وہ ہم سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا، اور پھر یہ نہیں پتا تھا کہ بھئی ہمارا جو معاملہ مؤخر ہوا ہے، ملتوی ہوا ہے، جس کے اندر لفظ مرجعون آیا ہے، رجا امید بھی ہے، امید تو ان کو تھی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، ہم سچ بول رہے ہیں، مطلب جو اصل چیز تھی وہ کیا تھی کہ جب لوگ آئے تو وہ اپنے اپنے جھوٹے عذر جو تھے وہ پیش کر رہے تھے، لیکن حضرت ابو لبابہ وہ 7 افراد آتے ہیں انہوں نے، اور یہ 3 ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور یہ 3 جو تھے یہ باقی رہ گئے۔ تو جتنا پیار کسی کے ساتھ ہوتا ہے اس غلطی پر سزا بھی، کیا خیال ہے آدمی کیا کرتا ہے؟ زیادہ سزا ہوتی ہے جی زیادہ سزا ہوتی ہے، زیادہ سزا ہوتی ہے، لیکن اس سزا کے بعد جو ان لوگوں کو مزہ آیا یا جو مزہ آتا ہے وہ الگ چیز ہے۔ تو جب 50 دن گزر گئے اور لوگوں نے آ کے بتایا کہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے معافی نامہ آیت اتاری ہے، تو جتنے خوش ہوئے اور لوگ ان کو خود بتانے کے لیے گئے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ تو یہ ہے اس کا کنٹیکسٹ، وَآخَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ، یہ ضرور یاد رکھا کریں ورنہ الفاظ مشکل ہیں۔
اور دوسرے وہ جن کے کام کو ملتوی کر دیا گیا لامر اللہ، اللہ کے حکم پر، اما یعذبہم، خواہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، و اما یتوب علیہم، اور خواہ وہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول یا ان کی توبہ قبول فرما لے۔ واللہ علیم حکیم، یہاں بتایا نہیں ہے، اللہ ہی جاننے، بہت خوب جاننے والا اور حکمت والا۔ اچھا جی، یہاں تک ہو گیا۔ جی جی اچھا جی، 107 نمبر جو آیت ہے، اب ذرا اس کی اختصار کے ساتھ میں کہوں گا، اور یہ بات سننی ہے اچھے طریقے سے، اس لیے کہ آگے جو آیت آ رہی ہے۔ جی بیٹا، کہیں ریکارڈنگ تو نہیں بند ہوئی؟ نہیں، اچھا جی، ٹھیک ہے۔ ریکارڈنگ چل رہی تو سر جب رسول اسکرین آف پاک جا صلی رہی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ منافقین میں سے کون سردار تھا؟ ذرا انٹریکٹیو ہوگا یہ، میں آپ سے پوچھوں گا۔ جی جی، عبداللہ بن ابی۔ جی، عبداللہ بن ابی کو تاج پہنا رہے تھے اور اپنا سردار مان رہے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ گئے اور اس کا تاج واج ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ یا بھائی چارہ، میثاق مدینہ اور اخوت، وہ جو پروگرام تھا وہ سارے کا سارا کیا۔ اب ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بھئی اب جو اگلا وقت ہے یہ تو مسلمانوں کا ہے۔ تو عبداللہ بن ابی جو منافق تھا، اس نے اپنے نفاق کے ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا۔ بلکہ یہاں ہوتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دینے کے لیے اٹھتے تو پہلے وہ اٹھتا اور اعلان کرتا کہ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اچھے طریقے سے سننا۔ وہ روایت کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہاں، اب دوسری بات جس کی طرف میں ابھی آ رہا ہوں، ایک اور شخص تھا، اس کا نام یاد رکھنا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر الفاظ ہیں کہ لا اکراہ فی الدین۔ کیا مطلب ہے اس کا لا اکراہ فی الدین؟ دین میں کوئی جبر نہیں، سفر نہیں ہے، دین قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں، سختی نہیں۔ تو ایسے ہی جتنے بھی یہود تھے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے دعوت رکھی، اور ان کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں تھیں۔ جنہوں نے قدم بڑھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دے دی، اور جنہوں نے قدم نہیں بڑھایا اور ضد پر قائم رہے، انہیں میں سے منافقین تھے اور اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی۔ ان میں سے ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو عامر۔ کیا جی؟ ابو عامر۔ ابو عامر۔ ابو عامر جو تھا وہ تھا تو یہودی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہتے ہیں۔ تو ان کے بعد کون تھے نبی آئے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار ہیں ان کو نصرانی کہتے ہیں۔ جی، تو وہ نصرانی ہو گیا اور اپنا نام اس نے رکھ لیا ابو عامر راہب۔ تو راہب جو ہے راہبانیہ، یہ کس کے اندر ہے؟ عیسائیت کے اندر۔ تو وہ عیسائی ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ بھی عیسائی، اور ساتھ سلطنت روم اور شام، اس کے اندر بھی عیسائی لوگوں کی بادشاہ تھی۔ تو جتنی بھی جنگیں لڑیں غزوہ حنین تک، یعنی کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، 3 میں غزوہ احد ہوا، 5 میں غزوہ خندق ہوا، جی، اور 6 کے اندر وہ صلح حدیبیہ، جی، اور 8 کے اندر مکہ فتح ہو گیا، جی۔ اور اس کے بعد ایک غزوہ ہوا جو بنو ثقیف اور حوازن جو طائف کے لوگ تھے ان کے ساتھ، اور اس کے ذکر یہاں بھی آیا، غزوہ حنین۔ جی جی 9 ہجری تقریباً بنتا ہے، جی۔ تو 9 ہجری تک یہ مدینہ میں ہی رہا،
اور یہ جتنی جنگیں میں نے بتائی ہیں ان ساری جنگوں کے اندر وہ اکیلا بندہ جو جتنے بھی مخالفین تھے مسلمانوں کے ان کا ساتھ دیتا رہا. کیوں جی؟ ٹھیک ہے. اب کیا ہوا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی طرف گئے، بلکہ اس سے پہلے ہی اس نے مسجد قباء جو ساتھی گئے ہیں، مسجد قباء کی اہمیت کیا ہے؟ پہلی مسجد اسلامی. مطلب اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے. مسجد نبی دوسرے نمبر پر آتی ہے جی. تو مسجد قباء، اور جس کے اندر نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اسی جگہ پہ ابو عامر نے کہا کہ آپ ایک مسجد اور بنا دیں، اور یہاں بھی آئے گا آگے کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، کہ مومنوں کے درمیان فرقہ بندی کے لیے جی تفرقہ ڈالنے کے لیے وہ بنائی گئی. تو وہ مسجد ضرار اللہ تعالیٰ نے نام رکھا، اس نے کہا مسجد رکھے نام اس کا، اور خود جو تھا وہ غزوہ حنین کے بعد شام چلا گیا. اب شام کے اندر رومیوں کا ہی زور تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس نے کہا وہاں سے بیٹھ کے شام کے اندر سے لوگوں کو خط لکھتا تھا یا کہتا تھا کہ بھئی آپ ایک مسجد بنائیں، انہوں نے بنا دی. اب وہ مسجد جو تھی وہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جتنا بھی پروپیگنڈا ہوتا تھا یا منصوبے ہوتے تھے اس کے لیے وہ استعمال ہوتی تھی. اسلحہ خانہ جو تھا اس کو بنا دیا گیا. تو ایک مسجد ضرار ساتھ ساتھ، مطلب آپ، میں سوچ رہا تھا یہ پڑھتے ہوئے کہ بڑی مماثلت آ رہی ہے جو کچھ آج کل ہم کرتے ہیں کہ ایک طرف ایک فرقے کی مسجد ہے اور اس کے ساتھ ہی گلی میں کیا جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں اس میں تو یہ ہے کہ ایک دائیں طرف مسجد ایک اور ہے اور اس کے بائیں طرف انہوں نے ایک مطلب کوٹھی لے لی، اور کوٹھی لے کے اس کے اندر انہوں نے اپنی اذان اور اپنا کچھ نہ کر شروع کر دیا. تو اللہ کے ہاں یہ چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں. اب جب انہوں نے ایک پیغام دیا ابو عامر نے کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ یہاں آ کے نماز پڑھیں، مسجد کے اندر جماعت کروا دیں یا یہاں آ کے قیام کریں تو افتتاح ایک قسم کا ہو جائے گا. اب جب گئے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے واپسی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ مسجد جو ہے یہ مسجد نہیں، یہ تو بنیاد ہے، ایک عمارت ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ ضرر پہنچانے پر رکھی گئی ہے، کفر پر رکھی گئی ہے، مسلمانوں کو الگ الگ کرنے کے لیے رکھی گئی ہے، اور اس شخص کے لیے رکھی گئی ہے ابو عامر، میں ویسے نام لے رہا ہوں، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس سے پہلے جنگ کرتا تھا، اس کے جتنے بھی بھیجے ہوئے لوگ تھے ان کے لیے پناہ گاہ کے طور پر. یہ میں نیچے کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو لہذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گروا دیا، جلا دیا، کہا کہ بھئی یہ متفرقے والی بات نہیں ہوگی. تو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ابھی بھی جو مسجدوں کے اندر تفرقہ بازی مطلب چیز ہے، اس کو آپ خود جانیں کہ اس آیت پر. آئیے جی ہم اب پڑھتے ہیں. ابو عامر مسجد ضرار اور مدینہ وہ شام کے اندر موجود ہے، اور وہاں بیٹھ کے وہ اپنی خفیہ چالیں جو ہے وہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اور اللہ کے حکم پر اس مسجد ضرار کو گرا دیا گیا. اب جی یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے پڑھتے ہیں. آپ یہ بتائیے، چلیں میں آگے پڑھتا ہوں پھر. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. تین چیزیں آ رہی ہیں جی. والذین اور وہ لوگ نتخذوا جنہوں نے بنائی
جنہوں نے پکڑا، بنایا، جی سمجھا، یہ سارے معنی ہم کر چکے ہیں جی. بنایا مسجدن ضرارن، جی ضرر دینے والی مسجد، نقصان پہنچانے والی مسجد. کن کو نقصان پہنچانے والی؟ مسلمانوں کو. مسلمانوں کو. ٹھیک ہو گیا. وَکُفْرًا، اور اور کفر کے لیے. کفر کے لیے. جی جی وہ کہیں گے نقصان پہنچانے کے لیے، مسجد نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے لیے. وَتَفْرِيقًا، اور فرقہ بندی کے لیے. فرقہ بندی کرنے کے لیے، تفرقہ بازی کے لیے کیا کرنا ہے؟ فرقہ بندی کرنا ہے. پروفیسر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر. جی پروفیسر صاحب. تفریقم، جی معنی اصل میں تینوں کے ایک ہی ہیں، تفرقہ بازی کر لیں، فرقہ بندی کر لیں، تفرقہ پیدا کرنا کہہ لیں. جی ہیں تو سب ساتھی ایک ہی بتائیں جی. فرقہ بازی کے لیے یا فرقہ بندی کے لیے؟ بالکل جی فرقہ بندی کے لیے. بین المؤمنین، مومنوں کے درمیان. مومنوں کے درمیان. بالکل ٹھیک ہے. یہ ضرار، کفر، تفریق بین المؤمنین، تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز بھی آ رہی ہے، اس کی خاصیت. وَإِرْصَادًا، اب مرصد پڑھ چکے ہیں. پڑھ چکے ہیں نہیں پتا؟ جی بالکل پڑھ جہاں سکیں. چھپ کے آدمی بیٹھتا ہے اور اپنے منصوبہ بندی کرتا ہے. دوسرا بتایا تھا مچان یا گھات. جی ہاتھ لگا کر تو بیٹھنا. یہاں یہ ہوگا گھات کی بجائے اس جگہ پہ وَإِرْصَادًا، اور پناہ گاہ. جو مورچہ. گھات لگاتا ہے وہ چھپ کے پناہ اس نے لی ہوئی ہوتی ہے، اور اپنے جو دشمن ہے اس پر اس نے حملہ کرنا ہوتا ہے. تو اسی سے ہی ناؤن بنا وَإِرْصَادًا، اور پناہ گاہ. کس کے لیے؟ لمن، اس شخص کے لیے. اس شخص کے لیے. اب آپ نے ویسے اپنے ذہن میں نام بتانا ہے. کیا جی؟ ابو عامر. ابو عامر جی. اچھا جی ابو عامر راہب. اوکے. بہرحال اور پناہ گاہ اس شخص کے لیے حارب اللہ، حرب کو جانتے ہیں، حاربہ جو جس نے جنگ کی. حارب اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی. من قبل، اس سے پہلے. وہ بتایا تھا کہ بھی کتنی جنگیں کی. جو غزوہ بدر ہے، احد ہے، حنین تک وہ یہی کام کرتا رہا، اور اب بھی شام میں بیٹھ کے یہی کر رہا تھا. یہ اس کی طرف روایت ہے. اور یہ اگر میں بھول نہیں رہا ہوں تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں نے اس کی یہ تشریح کی. جی آگے جی یہاں تک آ گیا. جی تو میرے ساتھ بتائیے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. جی وہ لوگ جنہوں نے جی اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی نقصان ضرر پہنچانے کے لیے. ضرر پہنچانے کے لیے کر لیں. ٹھیک ہے جی. ضرر کا لفظ ہے یہاں، ضرر پہنچانے کے لیے. جی وَكُفْرًا، اور کفر کے لیے. اور کفر کے لیے. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اور مومنوں کے درمیان فرقہ بندی کے لیے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ. جی اور پناہ گاہ اس کے لیے اور اس کے رسول کے جنگ کی سے قبل. جی اور اس شخص کے لیے پناہ گاہ کے طور پر جس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اس سے پہلے جنگ کی.
اب جی آگے آ رہا ہے یألفن اور یحلفن کے اندر فرق بتانا ہے مجھے، کیونکہ لام ہے، لام تاکید، نون تاکید، اس یحلفا آگا آتا، یحلفو آتا تو یألفن جمع کے لیے آتا ہے اگر اس کے اوپر پیش ہو تو ولا یألفن، وہ یقیناً حلف اٹھاتے ہیں کیا؟ اور جی وہ قسمیں اٹھائیں گے، وہ یقیناً قسمیں اٹھائیں گے، اٹھائیں گے. قسمیں اٹھائیں گے. کیا قسمیں اٹھائیں گے؟ ان اور اللہ آ رہا ہے، ان پہلے ہے، اللہ بعد میں ہے. ان ارادنا الا الحسنى، ان ہمارا ارادنا ارادہ نہیں تھا، نہیں، ہمارا ارادہ نہیں تھا، جی نہیں ارادہ کیا ہم نے، ان ارادنا نہیں ارادہ ارادہ کیا ہم نے، ہم نے نہیں ارادہ کیا ہم نے الا الحسنى مگر مگر نیکی مگر کا. نیکی کا. ہاں جی ہم نے تو یہ مسجد اس لیے بنائی ہے اور اللہ کی قسمیں بھی اٹھائیں گے، سارا کچھ کریں گے کہ ہم چاہتے تھے کہ بھئی ہماری مسجد یہاں نزدیک آ جائے اور ہمیں سہولت ہو جائے پڑھنے کے لیے، تو وہ عنقریب قسمیں کھائیں گے کہ نہیں ارادہ کیا ہم نے مگر نیکی کا. نیکی کا، اب نیکی اللہ کا. تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، واللہ یشہد، بے شک اللہ اللہ گواہی گواہی دیتا دیتا ہے، ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ گواہ ہے. تعالیٰ گواہی دیتا ہے، انہم بے شک وہ بے شک وہ بے شک وہ لکاذبون یقیناً وہ جھوٹ بولنے والے ہیں. جی جھوٹ بولنے والے. آ گئی سمجھ؟ جی پروفیسر جی پلیز ذرا. جی والذین اتخذوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے بنائی مسجدن ایک مسجد، زرارن تکلیف دینے کے لیے یا ضرر پہنچانے کے لیے، وہ کفرن اور کفر کے لیے، وہ تفریقم بین المؤمنین اور مومنین کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے کے لیے، وہ ارصادن اور ایک پناہ گاہ لمن حارب اللہ، کہ جس نے جنگ کی اللہ کے ساتھ، وہ رسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، من قبل اس سے قبل، ولا یحلفن اور وہ یقیناً قسمیں کھائیں گے، ان اردنا کہ ہم نے ارادہ نہیں کیا، الا الحسنى مگر نیکی کا، واللہ یشہد اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے، انہم لکاذبون کہ یقیناً وہ جھوٹ بولنے والے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. اب اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے جی، تھوڑا سا اوپر 108 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ وہ آیت، لا تقم فیہ ابدا، لا تقم تم مت کھڑے ہونا، تم مت کھڑے ہونا، فیہ جی اس اس میں مسجد میں، اس مسجد میں ابدا کبھی بھی، کبھی کبھی ٹھیک ہے، تم اس مسجد کے اندر کبھی بھی کھڑے نہ مت ہونا. ہوں. نہ ہونا. انہوں نے اپنا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اناگوریشن کروانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا اور کہا کہ اس کو گرا دیا جائے اور اس کو جلا دیا جائے. آگے جناب جو آ رہی ہے چیز تھوڑا سا مشکل لگے گا. اساس اور تاسیس اسی سے لمسجدن اسسا، جی اسسا، لمسجدن کیا ہوگا؟ لا کا مطلب کیا ہوگا؟ یقیناً یقیناً مسجدن وہ مسجد وہ مسجد اسسا جس کی بنیاد رکھی گئی ہو، جس کی اساس رکھی گئی ہو، اس سے سا آگے بھی آئے گا، اس سے سا جس کی بنیاد جس کی بنیاد رکھی گئی ہو، التقوی تقوی پر، من اول یوم پہلے ہی دن سے، پہلے ہی دن سے. اب وہ مسجد کیا ہے؟ احق زیادہ حقدار ہے، احق الف آ گیا نا جی، احق زیادہ حقدار، زیادہ حقدار ہے، ان تقوم فی کہ تو اس میں جا کے کھڑا ہو. کہ تو اس کے اندر کھڑا ہو،
वो कौन सी मस्जिद थी जरा बताइए। ये है मस्जिद कुबा। हाँ, ये है मस्जिद कुबा, क्योंकि उसके नजदीक थी वो। तो यहाँ बताया यकीनन वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई, ज्यादा हकदार है कि तू उसमें खड़ा हो, तू उसमें कयाम कर। खड़ा हो ये हम कहेंगे, ओके जी। क्यों, वजह क्या है? फीही रिजालुन युहिब्बूना उसमें यतत्तहरू। अब ये लफ्ज तहरू पाक होना, ततहरू खूब पाक होना, ये ता जो है ठीक। फीही रिजालुन, उसमें ऐसे लोग हैं, उसमें ऐसे लोग हैं, ठीक है, उसमें लोग हैं युहिब्बूना, जो जो पसंद मोहब्बत करते हैं, पसंद जो करते हैं। चाहते हैं, पसंद करते हैं, चाहते हैं, मोहब्बत मोहब्बत करते हैं, जो पसंद करते हैं। यतत्तहरू जी, कि वो कि वो पाक पाक हों, हैं। कि वो खूब पाक वो हों, खूब पाक ठीक है, अन है जी, कि वो खूब पाक हों, उनके गुनाह झड़ें, उनकी नेकियां जो हैं पिछली बुराइयां वो नेकियों के अंदर बदलें। अच्छा, वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, नाम अब ता नहीं आया, मुत्तहिर, मुत्तहिरीन, अल्लाह पाक ताला पाक लोगों से प्यार करते हैं। पाक लोगों को पाक रहने पसंद वालों करते हैं। जी पाक रहने वालों को कर लेते हैं, मीम की वजह से वाला वाला हम बाकायदा करते हैं, मुत्तहिरीन जी, पाक रहने वालों को पसंद करते हैं। हैं। पसंद करता है। जी डॉक्टर साहब, ला तकुम फीही अबदा, तुम उस मस्जिद में कभी भी खड़े ना होना। ला मस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वली यौमिन यौमिन अहक, जी, बस यकीनन वो मस्जिद जिसकी बुनियाद तकवा पर रखी गई हो, अव्वल पहले दिन से पहले दिन से वो ज्यादा हकदार है, अन तकूमा फीही, तो उसमें खड़ा हो, कि तू उसमें खड़ा हो जी, कि तो उसमें खड़ा हो, फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू, उसमें ऐसे लोग हैं जो पसंद करते हैं कि वो खूब पाक हों। वल्लाहु युहिब्बुल मुतताहिरीन, और अल्लाह पाक रहने मुत्तहिरीन जी, वाले और अल्लाह पाक रहने वालों को पसंद करता है। बिल्कुल जी, प्रोफेसर ठीक हो जब गया हम मेरा ख्याल। जब हम वुजू करते हैं तो वुजू के मुकम्मल होने पर एक दुआ पढ़ी जाती है ना, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। तो ये साथियों के इस्तेफादे के लिए कि ये दुआ जरूर पढ़ा करें। पढ़ें जी, इंशाल्लाह ठीक है जी। इंशाल्लाह पढ़ेंगे जी। अच्छा जी, अब जी अगली आयत 12 मिनट हमारे पास मौजूद हैं, इसके अंदर लफ्ज थोड़े से मुश्किल हैं जी। मैं पहले पढ़ता हूँ। बुनियान इमारत को कहते हैं। बुनियान का मतलब क्या होता है? इमारत। इमारत। अस्सासा अभी हमने पढ़ा, बुनियाद रखना, बुनियाद बुनियाद रखना। बुनियाद रखना। अब मैं आगे पढ़ने लगा हूँ, जहाँ आएगा वो मैं लफ्ज आपको बताऊंगा, तब हम इसका तर्जमा शुरू करेंगे। अल्लाह ताला पूछ रहा है, अफमन अस्ससा बुनियानहू अला तक़वा मिनल्लाहि व रिदवानिन खैरुन, बेहतर है, वो बेहतर है, अम या क्या या वो बेहतर। पहली जो बुनियाद है इमारत, वो बेहतर है, अम मन अस्ससा बुनियानहू, या वो शख्स जिसने उसकी बुनियाद, उसकी इमारत की बुनियाद रखी। अब ये लफ्ज थोड़ा मुश्किल है, पहले हम लफ्ज पढ़ चुके हैं, अला शफा, अला शफा हफरतम मिनन, हुफरतन है या हफरतन है प्रोफेसर मिनन्नार। जी,
یاد ہے؟ جی کنارہ کیا مطلب تھا؟ یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 103۔ جی بالکل بالکل، میں ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ شفا کے معنی کیا پڑے تھے؟ کنارہ، کنارہ، ویری گڈ۔ اور وہاں تھا حفرتم من النار، یہاں آ رہا ہے جرف ہار، اس کے ساتھ ذرا ملائیں۔ جرف کیا ہوتی ہے؟ جرف ہوتی ہے کھائی کہ جو اوپر سے بالکل ٹھیک دکھائی دے لیکن نیچے سے اس کو پانی مار کر کے دوسری طرف نکل جائے۔ جی اس کو کہتے ہیں، ہم اپنی زبان میں اب کہتے ہیں کھائی۔ جی کھائی، تو شفا جروفن، کھائی کا کنارہ، جی کھائی کا کنارہ، ٹھیک ہے، کھائی کے کنارے پر حارن، جو گرنے والا ہو، اوپر سے نیچے گر جانے والا ہو، ہار، یہ ہاں 2 آنکھوں والی ہے جی، ہارن جو گر جانے والا، گر جانے والی، مطلب وہ جو کھائی ہے اس کے کنارے پر اس کی بنیاد عمارت ہو جو کہ گر جانے والی ہو۔ فن ہارو بھی، تو وہ اس بنیان اس عمارت کے ساتھ ہی گر گئی، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ تھوڑا سا لفظ جو ہے بنیان، اسسا، شفا، جرفن، حارن، جی، اور اس سے بنا فن ہارو، وہ گر گئی بھی، اس عمارت کے ساتھ۔ یہ جناب کچھ میں نے الفاظ بتائے، ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا جی، اب ہے شخص، آفا من، کیا وہ شخص، تو کیا وہ شخص، اسسا، جس نے بنیاد رکھی، بنیاد رکھی، باقی ساتھی بھی کہہ رہے ہیں نا، ابھی ہمیں تاسیس اور اسسا پہلے ابھی جو پہلے پڑھا ہے، کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ، اپنی عمارت کی، اس عمارت نہیں، اپنی عمارت کی، اچھا اپنی عمارت، جی، کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، اب اللہ تعالیٰ اس کو عمارت کہہ رہا ہے، اب اس کو مسجد نہیں کہہ رہا جی، یہاں اس جگہ پر کیا بتایا کہ بھئی دونوں ہی، وہ بھی عمارت وہ بھی عمارت، لیکن ایک عمارت کیسی ہے؟ کیا وہ شخص جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، علی تقوی من اللہ، جی اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تقوی پر، وردوان، اور اس کی رضامندی پر، اس کی بر اپنے پاس ہے، اور اس اللہ کی رضامندی پر، اللہ تقوی کے ساتھ بھی لگے گا، اور رضوان اور اس کی رضامندی پر۔ یہ کون شخص تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء بنائی تو اس کی بنیان جو تھی وہ اللہ کی طرف سے رضامندی اور تقوی پر رکھی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا وہ شخص خیرن، خیرن بہتر ہے جی، کیا وہ شخص بہتر ہے، وہ بہتر ہے، ام، یا من، جس نے، وہ شخص، آپ اس کو الٹ آ رہا ہے نا، یا وہ شخص جس نے اسسا، جس نے بنیاد میرے رکھی، ساتھ رہیے، ادھر ادھر نہ دیکھیے، اسسا وہی اوپر والا لفظ، جس نے بنیاد رکھی، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ، اس عمارت، اپنی عمارت کی، اس عمارت نہیں، اپنی عمارت کی، اپنی عمارت کی، علی شفا، کنارے پر، جروفن، کھائی کے، حارن، گرنے والی۔ جی تو ترجمہ کیا بنے گا؟ کیا وہ شخص بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد
وہ آخر سے کریں گے گرنے والی کھائی کے کنارے پر، آخر سے کریں گے ہارن، ترجمہ کریں گرنے والی، ہارن گرنے والی، جورفن کھائی، کھائی کہہ رہے ہیں، شفا کنارہ، کنارے، علا پر، ٹھیک ہے جی۔ یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گرنے والی کھائی کے کنارے پر رکھی، اور کیا ہو اس کا، ہمیشہ ایسا ہی ہوگا کہ یہ جو عمارت ہے جس کے نیچے سے یوں سرنگ نکلی ہوئی ہو، بندے کو پتا نہ ہو، اس نے اپنی بنیاد اوپر رکھ دی، تو فن ہارا بھی، تو وہ گر گئی بھی اس عمارت کے ساتھ، کون، وہ جو جوروفن تھی گھاٹی، تو فن ہارا بھی ترجمہ ہوگا تو وہ اس عمارت کے ساتھ گر گئی، کہاں گری، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، جہنم کی آگ میں۔ یہ ہے کون سی عمارت ہے، یہ مسجد زرار ہے۔ اور پہلی التقویٰ والی کون سی مسجد ہے، مسجد قباء۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں ظالم دیتا قوم کے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اللہ تعالی نہیں ہدایت دیتا اس قوم کے لوگوں کو جو ظالم ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جی پروفیسر صاحب جی، وقت کم ہے، ایک آیت ہم اور پڑھیں گے جی۔ افمن اسسا، پس کیا، پس جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی کیا عمارت کی، وہ شخص جس نے بنیاد رکھی، جس نے بنیاد رکھی اپنی عمارت کی، جی، وہ شخص کے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد رکھی، علی تقوی، تقوی پر، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ورضوان، اور اس کی رضا سے، خیر، بہتر ہے، ام، یا من اسسا، کہ جس نے بنیاد رکھی، بنیانہ اپنی عمارت کی، علی شفا جروفن، کھائی کے کنارے کی، جی، جو گرنے والی، جی، تو وہ پڑھنے کا گرنے والی کھائی کے کنارے پر، جی جی، پھر یہ تینوں الفاظ کو ہم ساتھ میں لا لیتے ہیں، علی شفا جروفن ہارن، تو جس نے گرنے والی عمارت کی بنیاد رکھی، فن ہارا، گرنے والی کھائی کے کنارے پر، اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ذرا مشکل ہوگا آپ کے لیے انگلی کی وجہ سے، ہارن گرنے والی، جوروفن کھائی، شفا کنارے، علا پر، جی۔ اب ذرا کچھ ذرا بتائیے جی۔ علا شفا جروفن ہارن، تو گرنے والی کھائی کی، گرنے والے کھائی کی گرنے والے کنارے پر، فن ہارا بھی، وہ اس عمارت، وہ عمارت گر گئی، فی نار جہنم، جہنم کی آگ میں، بھی گا نا، وہ عمارت نہیں ہے، فن ہارا، تو وہ گر گئی بھی اس عمارت کے ساتھ، اچھا، وہ گر گئی، اچھا ٹھیک ہے، کھائی گر گئی، جی، فن ہارا بھی فی نار جہنم، تو وہ کھائی اس عمارت کے ساتھ آگ میں گر گئی، اچھا، وہ کھائی اس عمارت کے ساتھ جہنم کی آگ میں گر گئی، واللہ، اور اللہ تعالی، لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالی ظالم قوم کے لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب ایک ویسے آیت ہے لیکن ایک ہی منٹ ہے، کل ہم پڑھیں گے دوبارہ، میں ساتھ اس کے کہہ دیتا ہوں، لا یزالو، ہمیشہ، یزالو، لا یزالو پہلے پڑھ چکے ہیں، اس دونوں لفظوں کو ملائیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ہمیشہ، بنیانہم الذی بناؤ، ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی، ریبتن